جواب ہے اور یہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نال ہی کہندے کہ بعد پہلا دعویٰ کیا مینوں دیتا جیسے حضرت ابو بکر نے نہیں منیا پھر انہوں نے وراثت کا سوال اٹھایا کہ جی دتا نہیں تعظیم میں باپ کی بیٹی ہے حضور تو بعد مینوں ملنا چاہیے یہاں پھر آخیا کہ نہیں رسول اللہ فرما چکے کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا پھر انہوں نے آخیا چلے بھی گل نہیں تو سامنے سے دل فرما قرآن آتا کہ رسول اللہ کے قریبیاں کو خمس چو دیو فیض مال تو اتوں ہی میرے زمین دے یہاں آخیا ہی پھر وہ ناراض ہو کے چلی گئی یہ ساری کہانی جھوٹے راویوں کی بڑائی کل بھی جیسے کذاب اور جھوٹیاں بڑائی ہے یہاں جو کوئی اصلیت نہیں یہاں کی نہ ہبے کی گل نہ وہ سامنے دلیل قربازی کا وراثت کے بارے چ یہ چلتے ایک بات میں کہہ دیا اور ذاتی طور پہ میرا ملاقات میں سب مرحوم مغفور ہوں میں کسی دے برا کہنے سے یہ چھڈ نہیں چاہتا کوئی شیعہ عالم مریا وہ بھی رحمت اللہ علیہ کوئی بریلوی مریا وہ بھی رحمت اللہ علیہ یہ مسائل علمی بات ہے کہ ایک آدمی نے جو اپنی تحقیق سمجھے ہو ٹھیک ہے اور یہ مسئلے کے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ انہوں نے رب نے حوصلہ دیتا سی جو مسئلہ بھی پکا کرتے سی نال دنیا کی بخشی کی دعا کرے جب لوگ پوچھتے سی دیکھ پاتے دنیا کے انہوں کا یہ عمل مشرکانہ انہوں کا پھر کافرانہ تو فرماؤ بھائی میری تحقیق ہے اس بندے نے اگر زور لگایا اور انہوں بچارے نہیں پتا لگا تو ملچد ہے انہوں بجائے سزا دے نام ملا اور جہے پیچھے لگے وہ مقلد ہے انہوں بچارے پھر نہیں میں انہوں دوزخ کتنا بھیجا مسئلہ دسوں گا کافر دوستی یہ گل کی حوصلہ پیدا کرو مسائل کرو کوئی کافر نہیں نہ کہ دوزخ بھیجن کا کسی نے آخر تو ناجل البلاغہ کی شرح لکھی تھی مفتی جعفر حسین مجد اور اسحاق پتی صاحب نے بڑے اچھے انداز انہوں کا ذکر کیا اس میں لوگ عالم ایک دوسرے ملتے ہی کٹھے کھانے پیندے آپ فتح تو ہونے اٹھے تو مفتی جعفر حسین صاحب اتنے آئے تھے سدھو پورے جامع المعصومین پہ میں یہی ملاقات ہوئی انہوں نے اپنی شرح ناجل البلاغہ لکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مڑ کے قائل ہو کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تحریر لکھ چل تیری گل ٹھیک ہے میں علاقہ دیتا لے جا یہ جانیا سی رستے حضرت عمر رضی اللہ میرے پہ انہوں نے آخیا کی ہے کیا لگی ابو بکر نے مینوں لکھ دیتا ٹھیک ہے میں ہاتھ میں رکھا میں تینوں دیتا علاقہ لے جا انہوں نے آخیا وخا مینوں پھڑیا اتنے تھکیا تحریر جی جو مٹاتی پھاڑ دیتا اور نال آ کے ابو بکر رضی اللہ آخیا توں اج یہ لکھ کے جانا کل شرافت میں آ گئی کہڑی کہڑی گل منی یہ سبت ابن جوزی کے حوالے نہ لکھ کے تو وہ مفتی صاحب نے لکھا سی بے اہل سنت کا ایڈا وا عالم لکھتا اس تو حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ اگر سچے سی نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا پھر کو مکر گیا پھر کیوں تحریر لکھتی رہنا اس گل سے کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں لکھ کے کیوں دیتا حضرت فاطمہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اس تو بڑا ظالم نکلا جن نے حضرت ابو بکر کی تحریر مٹا دی بڑا بڑا اعتراض میں کیا مفتی صاحب تمہیں کہ دسیا سی سبت ابن جوزی سنی سنی نہیں ہے میں جہے سر سے تھی کہانی سارے سر تھوپ رہے جی وہ سب تو دادا سنی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ ہے وہ ایسے سنت کا بہت بڑا امام کی مگر یوسف جڑا آتا ہے سبت ہے یہ شیعہ اور شیعہ مدد دینے کتاب لکھی اور یہ موت پہ امام محی الدین سوچی نے آخیا کہ اللہ اس کا رحمت نہ کرے کہاں راشدی یہ تھی میزان دال پڑھو لسان میں کچھ ہکے بکے رہ گئے مگر اپنا ہی تا بندہ وہی گل تھی پھڑ کے حضرت ابو بکر بھی شرمندہ کرتا بھی وہ حدیث تو پھر کیوں گیا پھر حضرت عمر کو بھی ملزم ٹھہراتا ہے کچھ نہیں کہنے لگا آج میرے علم چاہیے کہ سبت ابن جوزی شیعہ تھی میں یہ سنی یہ اگر کہانی ہے تو تاری ہے گی یہ بھی نہیں صحیح میں یہ بارے چیز میرا تو رقول فی شرح اخبار آل رسول یعنی کافی دے اندر کتاب الحجت اتنے بھی انہوں نے کہانی لکھی مگر شکر ہے جھوٹ ہے آل حدیث الحام ایڈے متشدر سخت آدمی نے علامہ ملکی نے آخیا پنجویں حدیث مجہور بالکل انہیں لاپتا حدیث ہے کچھ نہیں یہ یہی گل آئی ہے کہ رسول اللہ نے بلایا اور فاطمہ رضی اللہ دیتا فلم حیات رسول اللہ صلی اللہ حضور دی زندگی حضرت فاطمہ دے کرندے اتنے رہے فلما والے ابو بکر اخرا جانا وہ کرا یہاں نے پھر بعد حضرت ابو بکر نے کر دیتا تاڈے آئی تو کیوں مینوں اتوں انہوں کڈیا کہنے لگے کوئی گواہی لیا حضرت علی نو لیا امن یہاں نے تحریر لکھ دیتی لے کے نکلی عمر ملے کہنے لگے کی تیرے کو ہے رسول اللہ دی بچی کتاب بخاری فارغ ہوئی تھی مگر یہ آپ ہی کیا فضول روایت ہے کچھ نہیں حقیقت اس تو یہ فساد میرے بزرگوں کی تو زیادہ بے علمی نے پایا مسئلہ حل مانا ہو کوئی گل نہیں مگر ہر فریق کو چاہے وہ سنی ہے چاہے شیعہ دلیل وہ دینی چاہیے جی کوئی بے سکے سرسری گلا نہ گل ٹالنا گل نہیں مکتی ایڈا وا اختلاف جس نے 1460 امت تباہ کرتا